بحر الانوار باقر مجلسی کی اردو ترجمہ سید امداد کا جلد 12 کے اندر موجود ہے کہ تمہارا امام غیبت کبریٰ میں یعنی 12واں امام غیبت کبریٰ میں جائے گا اور وہ تم سے کہے گا کہ میں اللہ کے حکم سے اور تم لوگوں کے خوف سے یعنی ان سے ڈرتا ہوگا امام جو بعد میں کیا کچھ کرے گا لیکن ڈرتا ہوگا میں اللہ کے حکم سے اور تمہارے خوف سے غیبت میں جاتا ہوں، تم سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مرسلین میں سے قرار دیا ہے، یعنی مجھے رسولوں میں سے قرار دیا ہے۔ مرسلین رسولوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے رسولوں میں سے قرار دیا ہے، مجھے یعنی رسول بنایا، میں رسولوں میں سے ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک فی الرسالت ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نے رسول سے مراد بھیجا ہوا، اس طرح معنی لیتے ہیں۔ بھئی معنی تم کیا لیتے ہو؟ جب تم برملا کہتے ہو، اگر کہیں گے تو میرے خیال میں تو نہیں کہیں گے، الفاظ بھی اسی طرح استعمال کیے ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے رسولوں میں سے قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا ہے انہوں نے۔ لیکن اگر بالفرض اعتراض کر دیں کہ ہم نے رسولوں میں سے اس کا معنی جو ہے نا لغوی لیا ہے، تو پھر یہ انبیاء سے بڑھ کر تو ویسے مانتے ہیں اپنے اماموں کو اور انہی کی طرح ہی حجت مانتے ہیں، تو پھر ایک ہی بات ہے، میرے خیال میں تو انکار بھی نہیں کریں کیونکہ ایک ہی بات ہے یہ، بلکہ انبیاء سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ تو اپنے امام کو رسول قرار دے دیا، پھر ختم نبوت اور کیا بچی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آ سکتا ہے تو ختم نبوت کیا بچتی ہے؟ تو یہ شرک فی الرسالت ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، جو کہ انہوں نے واضح طور پر اس اپنی کتاب بحر الانوار میں ملا باقر مجلسی جو شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے، واضح طور پر یہ روایت لے کر آیا ہے کہ امام ان کے 12ویں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرسلین میں سے بنایا ہے۔ وہ دعویٰ کرے گا تو دعویٰ اس کا ہو گیا جب ان کی روایت موجود ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ شخص تو خیر اس طرح نہیں آئے گا، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ وہ رسولوں میں سے ہوگا، رسول ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ اسی طرح کہتے ہیں، ان کے ائمہ رسولوں سے بڑھ کر ہیں، ان کے ائمہ نبیوں سے بڑھ کر ہیں، اور ان کی بات ہی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کسی نبی کی بات ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑھ کر ختم نبوت پر، رسالت پر اور کچھ بھی نہیں ڈاکہ ہو سکتا جو ان لوگوں نے لگایا ہے، اور پھر بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے ہر مسلمان کو بچائے۔